بالآخر بی جے پی کو، مودی سرکار کو لوک سبھا میں آ کے جواب دینا پڑا، لیکن اس سے پہلے سوالات کے انبار اپوزیشن کی طرف سے، اور وہ فیکٹس جو حقائق ہیں مارکہ حق کے بنیان المرصوص کی کامیابیوں کے، بھارتی اپوزیشن نے ان کو بیان کیا ہے۔ اور ارشاد صاحب بڑا انٹرسٹنگ دیکھا، راہل گاندھی کو ہم نے سنا، پھر پرینکا گاندھی کو سنا، پھر ایک راجہ امرندر سنگھ ہیں اور دیگر جو اپوزیشن کے رہنما ہیں، انہوں نے تو یہ سارا کچا چٹھا کھول دیا ہے اس کا کہ کس طرح یہ آپریشن سندور ناکام ہوا ہے۔ لیکن یہ امیت شاہ صاحب نے جو نیا انکشاف کیا ہے کہ بندوں سے چاکلیٹیں ملی ہیں، وہ پاکستان کی بنی ہوئی ہیں، اول تو وہ پہلگام پہ بندے تو پکڑ کوئی سکے نہیں، میرے خیال اب یہ مہادیو کے نام پہ جو کشمیریوں کو شہید کر رہے ہیں، شاید ان کے پاس سے کوئی چاکلیٹیں ڈلوا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ سندور سے کہانی چاکلیٹ تک پہنچ گئی ہے، تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ مودی کو اس وقت جو ذلت اور رسوائی مودی کو، ان کے ساتھیوں کو، بی جے پی کو، بھارت کی حکومت کو جو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی واحد وجہ جو ہے وہ جھوٹ ہے کہ جتنے جھوٹ بولے گئے اس کا نتیجہ پھر یہی نکلنا تھا، شرمندگی، رسوائی آنی تھی۔ پہلگام کے واقعے کی ابھی تک تحقیقاتی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ وہ جو ان کے سابق وزیر ہیں چدمبرم، انہوں نے جب یہ بات کی تو انہیں حقائق کی بنیاد پر کی کہ آپ 3 مہینے ہو گئے، آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکا ابھی تک کہ وہاں کون لوگ تھے۔ ارشاد صاحب بڑے ریئلسٹک کویسچنز ہیں، آپ فیکٹس کیوں چھپا رہے ہیں، آپ نے ان کو پکڑا کیوں نہیں ہے، آپ نے یہ فرض کیوں کر لیا کہ وہ پاکستان سے آئے تھے، آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ ان کی پرورش یہاں ہندوستان میں ہوئی تھی؟ اب یہ ایک آفس ہولڈر تھے، بڑی شخصیت ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں، کیا یہ پریشر مودی سرکار برداشت کر پائے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہونی ہے، اور اگر ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو اگلا مرحلہ ہے نا کہ حکومت تبدیل ہوتی ہے نہیں ہوتی، کتنا دباؤ ہے کتنا نہیں ہے۔ میں بات جو کر رہا تھا جھوٹ کی، کہ جو حکومت یا جو وزیر اعظم 1.5 ارب آبادی کا وزیر اعظم جو ہے، وہ اتنی سی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جنگ بندی ٹرمپ نے کرائی ہے۔ امریکہ کا صدر 27 یا 29 بار یہ کہہ چکا ہے کہ میں نے جنگ بندی کرائی۔ بھئی یا تو آپ اخلاقی جرأت آپ میں ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ جی ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ چپ سادھے ہوئے ہیں۔ یہ تو راہل گاندھی نے کہا ہے، راہل گاندھی نے یہی چیلنج کیا، پرینکا نے یہی کہا کہ بھئی آپ جرأت کریں، آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ آپ شکست کو چھپا رہے ہیں، آپ سیز فائر جس شخصیت نے کرایا، آپ پر احسان کیا، آپ کی تباہی مچنے والی تھی، مزید 10-15 آپ رافیل طیارے ضائع کرا بیٹھتے، تو اس کا احسان ماننے کی بجائے آپ میں یہ اخلاقی جرأت بھی نہیں ہے کہ یہ مان لیں کہ ہاں جی انہوں نے کرائی ہے۔ اب یہ چاکلیٹیں ملنے والا عجیب بات ہے کہ پاکستان سے اگر کوئی منصوبہ تیار ہوگا تو کیا پاکستان میں انڈین چاکلیٹس اویلیبل نہیں ہیں؟ اب یہ چاکلیٹیں بھی گئی مفتاح اسماعیل صاحب کی کمپنی کی نام۔ اچھا، بھائی دبئی سے UAE سے یہاں سارا سامان آ رہا ہے، UAE یہاں سٹورز پر اویلیبل ہے، تو جو جائیں گے وہ اتنے بیوقوف ہیں یا وہ اتنے مودی ہیں کہ وہ پاکستانی چاکلیٹیں لے کے جائیں گے، اور اس پر باقاعدہ ظاہر ریپر بھی پاکستانی ہوگا نا، اسی سے پتہ چلے گا، یعنی کم از کم ریپر ہی چینج کر لیں وہ۔ چاکلیٹیں میں ارشاد سے وہ کسی بھی ڈیوٹی فری شاپ سے دنیا میں، یہ دبئی سے بھی تو لوگ آتے ہیں نا انڈیا میں، نہیں پاکستان میں جب اویلیبل ہیں تو دبئی کے تھرو ہی یہاں آ رہی ہیں نا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو اگر بندے پاکستان نے مثال کے طور پہ جسے وہ الزام لگاتے ہیں جھوٹا کے بھیجے ہیں بالفرض، تو ہمارے ساتھ چاکلیٹیں بھی ان کو دی ہیں کہ اپنی کہہ رہا ہوں کہ وہ کیوں لے کے جائیں گے؟ کم از کم اول تو وہ انڈین چاکلیٹس لے کے جا سکتے ہیں، یا ان پر انڈین جو ریپر ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں، لے جائے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس جو قوت، جو ملک، جو ریاست سپر پاور علاقے کی بننا چاہتی ہے، اس کی ذہنی سطح اتنی پست ہے
کہ اس کو ثبوت بھی پہلگام واقعے کے ملا ہے تو چاکلیٹس کی شکل میں ملا ہے، اور نہ اس کی ان کے اہلیت پاس یہ ہے کہ 3 مہینے میں صرف چاکلیٹیں نہ نکالی وہاں کوئی ہتھیار ملا ہے جو پاکستانی ہو، نہ وہاں کوئی اور ساز و سامان ملا ہے جو پاکستانی ہو، نہ کوئی بندہ پکڑا گیا ہے جو پاکستانی ہو، چاکلیٹیں مل گئی ہیں، وہ سارا کچھ باقی لے گئے، چاکلیٹیں چھوڑ گئے، وہاں وہ چاکلیٹیں کھانے کے لیے آئے تھے، چاکلیٹیں رکھنے کے ایک اور لیے آئے تھے۔ انٹرسٹنگ بات ہے، آج جو راجہ امرندر سنگھ ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے ایئر چیف نے ہمیں بتایا کہ ایک جہاز کی دم ملی ہے اور یہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے یہ دم کس جہاز کی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا تھا BS001، اور BS001 جو ہے پتہ چلا کہ یہ ہماری جو کھیپ ہے رافیل کی یہ اس کا حصہ تھا۔ تو انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ جو فیکٹس ہیں ان کو کیوں جھٹلا رہے ہیں کہ ایئر چیف آپ کی اہلیت یہ ہے کہ وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ جہاز کی دم ملی ہے لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس جہاز کی ہے، لیکن عام لوگوں کو پتہ ہے کہ BS001 جو ہے وہ ہمارے پاس تھا۔ نہیں، ان کی عالیہ صلاحیت بھی ملاحظہ کریں کہ ان کے ایئر چیف کی عالیہ صلاحیت، ان کے وزیر اعظم کی، ان کے وزیر داخلہ کی، ان کے وزیر خارجہ کی، جے شنکر جو کچھ امریکہ میں مختلف ممالک میں جا کے بولتے رہے ہیں اور میڈیا پہ بولتے رہے ہیں، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ذہین ہاں یہ بڑی زبردست بات تھی کہ وہ سوال پوچھا گیا، بڑا بریف کمنٹ ارشاد صاحب کہ ویئر واز دی US ان دس سچویشن، غالباً BBC سے بات کرتا ہوں، ان کا US واز ان امریکہ، اب یہ جے شنکر کہتے ہیں۔ اب کلیئر ہو گیا کہ جو صاحبزادے ہیں وہ احتجاجی تحریک میں نہیں آئیں گے، لیکن یہ کلیئر نہیں ہے کہ اب احتجاجی تحریک بظاہر تو PTI کہتی ہے کہ ہم مختلف مقامات پہ کریں گے، لیکن وہ کتنی پھر امپیکٹفل ہوگی، اور علی امین صاحب نے جو کہا ہے کہ میں صوبے میں لیڈ کروں گا، دیٹ مینز کہ ان کی خدمات جو ہیں وہ اٹک پل تک ہی ہیں۔ پہلے بھی وہاں تک ہی تھی، وہ تو کیسے وہاں تک تھی؟ ارشاد صاحب اسلام آباد آئے 2 بار، وہ اسلام آباد تو ان کو گھسیٹ کے لے آئے تھے نا، وہ آپ کو علم ہے کہ اس کے بعد وہ جتنی جلدی نکلے ہیں وہاں سے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ان کو گھسیٹ کے وہ صرف اٹک پل تک یا زیادہ سے زیادہ جو موٹر وے کا انٹرچینج ہے آخری برہان تک ہی آنا چاہتے تھے، لیکن پھر ان کو لے کے آئے وہاں۔ لیکن دیکھیں بات اس وقت ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں، اسلام آباد جلوس لے کے آتے ہیں یا مختلف مقامات پر احتجاج کرتے ہیں الگ الگ صوبوں میں الگ الگ جگہوں پہ۔ ایشو صرف یہ ہے کہ کیا PTI قیادت 5 اگست کو یا جس دن بھی وہ طے کرتے ہیں اس دن کتنے لوگ باہر نکالنے کی اب صلاحیت اور اہلیت رکھتی ہے، ایک بات، اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت جو ایک جمہوریت کے لمبردار حکومت ہے، پارلیمانی نظام کو لے کر چل رہی ہے، وہ ایک آئینی اور قانونی احتجاج کو اجازت دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں، یہ ہے ایشو۔ کہ اگر تو حکومت کوئی پابندی نہیں لگاتی، کوئی گرفتاریاں نہیں کرتی، کوئی جو مار دھاڑ نہیں کرتی اور ان کو کھلی چھٹی دے دیتی ہے کہ جب آپ نکلنا چاہیں اور پھر وہ لوگ نکال نہیں سکتے، تو ظاہر ہے پھر اپوزیشن اور PTI ایکسپوز ہوگی کہ واقعتاً اس 3 سال کے عرصے میں یا الیکشن کے بعد کے 1.5 سال کے عرصے میں PTI نے اپنی مقبولیت یا عوام کو نکالنے کی صلاحیت، مقبولیت نہ کہیں ہم، وہ کمزور پڑ گئی ہے، کھو دی ہے، اور اب دیکھیں جی اتنے لوگ نکلے ہیں۔ لیکن اگر حکومت نے ماضی کی طرح پہلے ہی گرفتاریاں شروع کر دیں، لوگ تو جو PTI کے لوگ ہیں وہ تو جو نااہلیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی اسی سے جوڑ رہے ہیں، اور گرفتاریاں شروع کر دیں، پکڑ دھکڑ شروع کر دی، پابندیاں لگانا شروع کر دیں، سڑکیں بند کرنا شروع کر دیں، تو پھر PTI کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ ہم تو جی آج بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، پاپولر بھی ہیں، عوام ہماری آواز پر لبیک بھی کہتے ہیں، لیکن حکومت میں حوصلہ نہیں ہے۔ یہ اب 5 اگست کو یا جو بھی تاریخ طے ہوتی ہے یہ پتہ چلے گا کہ اپوزیشن کتنے پانی میں ہے، PTI کتنے پانی میں ہے، اور حکومت کتنے پانی میں ہے۔ حکومت احتجاج ایک تو جمہوری روایات پر کس قدر عمل پیرا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ احتجاج کا حق تسلیم کر کے اپنی قوت کا کس طرح مظاہرہ کرتی ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک، یہ اب پتہ چلے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔